بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد. السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. پروگرام میں ہم مسلسل احکام کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں. پچھلے پروگرام میں جو ہے وہ محارم یعنی محرم اور نامحرم کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی، جس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ماں باپ کی طرف سے جو ہے مردوں کے لیے کون کون سی عورتیں نامحرم ہیں. پھر اس کے بعد میں بیان کیا کہ عورتوں کے لیے کون کون سے مرد نامحرم ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر محارم سببی یعنی جو شادی کی وجہ سے جو لوگ محرم ہو جاتے ہیں ان کو بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کون کون سے ایسی خواتین ہیں اور عورتیں ہیں کہ جو شادی کے وجہ سے مردوں کے لیے محرم ہو جاتی ہیں، یعنی جن کے محرم ہونے کے سبب جو ہے وہ شادی بنتی ہے. اگر شادی نہ ہوتی تو وہ لوگ محرم نہ ہوتے. لیکن اب یہاں پر جو ہمیں بیان کرنا ہے کہ وہ یہ ہے کہ شادی کے ذریعے سے عورتوں پر کون کون سے مرد محرم ہو جاتے ہیں عورتوں کے لیے، وہ ہمیں آپ کے سامنے یہاں بیان کرنا ہے. سب سے پہلے جو ہے خود شوہر ہے. شادی کے ذریعے سے جیسے عقد ہوا تو شوہر جو ہے وہ محرم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے دوسرا وہ شوہر کا بیٹا. مثال کے طور پر کسی انسان نے پہلے ایک شادی کی تھی، اس سے ایک بیٹا ہے، اور اب اس نے دوسری شادی کی، تو اس نے جو دوسری شادی کی ہے تو دوسری بیوی کا یہ بیٹا نہیں ہے. یہ جو اس کا پہلے سے بیٹا ہے وہ اب جس سے شادی کر رہا ہے اس کا بیٹا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کے لیے محرم ہے. اسی طریقے سے جو ہے بیٹے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوتا اور نواسا یہ بھی محرم ہو جاتے ہیں. شادی کے ذریعے سے ماں کا شوہر جو ہے وہ محرم ہو جاتا ہے. یہ کیسے ماں کا شوہر محرم ہو جاتا ہے؟ مثال کے طور پر خالد کے والد کا خدا نخواستہ یا انتقال ہو جاتا ہے. ایک فرضی مثال لے رہے ہیں، کسی کا نام یہاں مراد نہیں ہے. خالد کے باپ کا یہ انتقال ہو جاتا ہے، یا جو ہے ان کے ماں باپ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے خالد کی ایک بہن بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خالد کی جو امی ہے وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے. تو جو دوسرے مرد سے جو شادی کی ہے وہ جو ہے شادی کے سبب جو خالد کی لڑکی ہے اس کے لیے خالد کا شوہر محرم ہو جائے گا، جبکہ یہ جو ہے خالد کی اماں جو ہیں جو خالد کی بہن ہے اور خود خالد، تو یہ دوسرے جو شوہر جو ہے ان کی اماں کا وہ ان لوگوں کا باپ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ خالد کی بہن کے لیے وہ شخص محرم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ان لوگوں کی اماں سے شادی کی ہے، یا اس کی شادی جو ہے وہ ان کی والدہ نے جو ہے ان سے شادی کر لی ہے. گویا یہ کہ اگر جو ہے کوئی عورت دوسری شادی کر لیتی ہے، چاہے وہ طلاق کے بعد کرے یا اپنے شوہر کے مرنے کے بعد کرے، اور پہلے شوہر سے کوئی لڑکی ہے تو پہلے شوہر سے جو لڑکی ہے وہ اس شوہر کے لیے
محرم ہے اور یہ والا شوہر جو ہے اس لڑکی کے لیے محرم ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسی طریقے سے داماد بھی جو ہے عورت کے لیے محرم ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ داماد کیسے، شادی کے ذریعے یہاں بات چل رہی ہے کہ جو شادی کے ذریعے سے محرم ہوتے ہیں، تو شادی کے ذریعے سے جو محرم ہوتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف اپنی شادی کے ذریعے، بلکہ شادی کے ذریعے چاہے وہ بیٹے کی شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو، شادی کے ذریعے سے جو ہے وہ محرمیت جو حاصل ہوتی ہے اس کی گفتگو ہے یہاں پر۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ لڑکی کا شوہر یعنی اپنا داماد بھی جو ہے شادی کے ذریعے سے عورت کے لیے محرم ہو جاتا ہے، یعنی کسی لڑکے کی اس کی لڑکی سے شادی ہوئی، اب تک یہ لڑکا اس کے لیے محرم نہیں تھا، لیکن اب جیسے اس کی لڑکی سے شادی ہوئی، اس کا داماد ہو گیا، اس کی لڑکی کا شوہر ہو گیا، تو یہ لڑکا جو ہے لڑکی کی ماں کے لیے بھی یعنی اپنی بیوی کی ماں کے لیے بھی محرم ہے۔ یہ 5 محارم تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، یعنی شادی کے ذریعے عورتوں کے لیے کون کون سے افراد جو ہیں وہ کون کون سے مرد محرم ہو جاتے ہیں۔ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي۔ تو یہاں پر مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے ایک بیان کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دودھ پلانے کے ذریعے جو لوگ محرم ہو جاتے ہیں ان کو بیان کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نے بیان کیے محرم کے بارے میں کہ کون کون مرد جو ہیں وہ عورتوں کے لیے محرم ہیں، چاہے وہ ماں باپ کی رشتہ داری کی وجہ سے ہو یعنی نسب کی وجہ سے، اور چاہے جو ہے وہ سببی رشتہ داری کی وجہ سے ہو یعنی شادی وغیرہ کے بعد جو لوگ محرم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ اور ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے جو دودھ پلانے کے ذریعے سے محرم ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی مرد ہیں وہ عورتوں کے لیے نامحرم ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ حکم شریعت جو ہے ہمارے لیے وہ اہم ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے یہاں کن کو محرم سمجھا جاتا ہے کن کو نامحرم سمجھا جاتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کس کو نامحرم کہہ رہی کس کو محرم کہہ رہی یہ دیکھنا ہے اور شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ چچا کے لڑکے، تائے کے لڑکے، خالہ کے لڑکے، ماموں کے لڑکے ہیں، یہ جو ہے عام طور پر گھروں میں آنا جانا اس طریقے سے ہوتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے آنا جانا جو ہے، مثال کے طور پر چچا کے لڑکے کے سامنے تائے کی لڑکیوں کا آنا، یا 2 بھائی ہیں ان کے بچوں کا، لڑکے لڑکیوں کا آپس میں ایک دوسرے سے اس طریقے سے مل کر رہنا، آنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، جانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن لڑکیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردے کا خیال رکھیں۔ چچا کا لڑکا جو ہے وہ نامحرم ہے، خالہ کا لڑکا نامحرم ہے، اور اسی طریقے سے ماموں کا لڑکا نامحرم ہے، لہٰذا لڑکیوں کو جو ہے وہ پردہ کرنا چاہیے، پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا رائج ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ معاشرہ کام نہیں آنے والا ہے، بلکہ قیامت کے دن جو ہے وہ نیک عمل کام آنے والا ہے اور دین کام آنے والا ہے۔ لہذا جو ہے وہ جتنے ہم نے بتائے ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے شادی کے ذریعے اور جو بتائیں گے دودھ پلانے کے ذریعے سے جو مرد محرم ہو جاتے ہیں عورتوں کے لیے، ان کے علاوہ جو ہے وہ سب کے سب نامحرم ہیں، یہاں تک کہ جو ہے وہ بہن کا شوہر یعنی بہنوئی وہ بھی نامحرم ہے، اس سے بھی جو ہے پردہ کرنا چاہیے، یعنی عام طور پر جو ہے وہ سالی اور بہنوئی کا رشتہ جو ہے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ پردے کی رعایت نہیں کی جاتی، جبکہ پردے کی رعایت، پردے کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک چیز دوسرے جو ہے وہ اسی طریقے سے شوہر کا بھائی یعنی دیور اور جیٹھ بھی محرم نہیں ہیں، نامحرم ہیں، ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ ہاں اب یہاں پر جو ہے وہ ایک چیز یہ ہے کہ محارم کے سلسلے میں ہم نے آپ سے بیان کیا تھا پہلے بھی کہ محرم جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے محرم ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے، لیکن جو نامحرم ہیں، نامحرم وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں، یعنی اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں نامحرم ہیں تو ان کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایک لڑکا ہے اور ایک ادھر لڑکی ہے، دونوں آپس میں محرم ہیں تو شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک استثنائی، اختصاصی اور خصوصی مسئلہ یہ ہے کہ
بہنوئی اور سالی آپس میں نامحرم ہیں، محرم نہیں ہیں، نامحرم ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ زوجیت میں نہیں رکھا جا سکتا۔ دو بہنیں ایک ساتھ ایک شوہر کی بیوی نہیں بن سکتی ہیں، ایک انسان کی بیوی نہیں بن سکتی ہیں۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ جو ہے وہ بعد میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، مثال کے طور پر انسان نے شادی کی کسی سے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو بعد میں وہ اپنی سالی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن جو ہے زندگی میں دو بہنوں کو جو ہے ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایک خصوصی اور الگ مسئلہ ہے کہ یہ لوگ باوجود اس کے کہ نامحرم ہیں، یعنی سالی اور بہنوئی جو ہے وہ آپس میں نامحرم ہیں، لیکن شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ دودھ پلانے کے احکام ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے کیوں؟ اس لیے کہ دودھ پلانے کے ذریعے سے بھی، یعنی اگر کوئی عورت کسی دوسری کے بچے کو، لڑکی کو یا لڑکے کو دودھ پلا دیتی ہے تو یہ عورت جو ہے اس کی ماں ہو جاتی ہے، جس نے دودھ پلایا ہے یہ دودھ پلانے والی ماں ہو جاتی ہے، اور اس کے کچھ رشتہ دار جو ہے اس لڑکی اور اس لڑکے کے محرم ہو جاتے ہیں جس کو دودھ پلایا ہے۔ لیکن دودھ پلانا جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے وہ کسی کو اٹھایا اور ایک بار جو ہے وہ تھوڑا سا دودھ پلا دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ زندہ عورت کا دودھ پیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ بچہ جو ہے وہ کسی عورت کا دودھ پیے، بعد میں معلوم ہو کہ وہ عورت تو مر چکی تھی جس کا دودھ پیا تھا، یا جو ہے وہ مردہ عورت کا دودھ پلا دیا جائے کسی کو۔ اس سے جو ہے وہ نہ وہ مردہ عورت اس کی ماں بنے گی اور نہ ہی اس مردہ عورت کے رشتہ دار اس کے لیے محرم ہوں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عورت کے سینے میں جو دودھ ہے، جو دودھ بچے نے پیا ہے، وہ دودھ حلال ہونا چاہیے، یعنی حلال سے ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ وہ دودھ اس کے سینے میں اس طریقے سے ہو کہ اس کی شادی ہوئی ہو اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہو اور بچے وغیرہ اس کے شوہر سے موجود ہوں۔ اگر جو ہے وہ خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی انجام دے دیتی ہے، زنا کر لیتی ہے، اس کے بعد جو سینوں میں دودھ آتا ہے، اگر اس کو جو ہے کوئی بچہ دودھ پی لیتا ہے تو پھر جو ہے یہ دودھ پینا جو زنا کے ذریعے سے، حرام کام کے ذریعے سے عورت کے سینوں میں ہے، اس دودھ پینے کے ذریعے سے بچہ جو ہے وہ اس کے اور اس کے رشتہ داروں کے لیے محرم نہیں ہوتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ منہ کو سینے سے لگا کر دودھ پیے۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ جو ہے وہ دودھ پینا نہیں جانتا ہے یا دودھ نہیں پیتا ہے یا سینے کو منہ نہیں لگاتا ہے اور دودھ جو ہے اس کو چمچ وغیرہ کے ذریعے سے دے دیا جائے یا کسی اور وسیلے سے، یہ نہیں۔ اگر ایسا ہے تو محرمیت کا سبب نہیں بنتا ہے۔ البتہ یہاں پر جو ہے بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اگر بچہ دودھ خود سے سینے سے منہ لگا کر نہیں پیتا ہے بلکہ جو ہے اس کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے چمچ یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے، تب بھی بہتر یہ ہے کہ اس عورت کے جو محرم لوگ ہیں وہ ان سے شادی نہ کرے، یعنی وہ بچہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ بچے کی عمر جو ہے 2 سال سے زیادہ نہ ہو، یعنی 2 سال مکمل نہ ہو گئے ہوں۔ یعنی جب بچہ کسی عورت کا دودھ پی رہا ہے تو 2 سال سے پہلے پی رہا ہو، 2 سال کے بعد نہ پی رہا ہو۔ اگر 2 سال کے بعد کسی کا دودھ پیتا ہے تو اس کے لیے وہ محرم نہیں ہوگا، اس کے اور اس کے رشتہ داروں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دودھ پینے کی مدت جو ہے وہ ماں کا دودھ پینے کی مدت 2 سال بتائی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک شرط یہ ہے کہ بچہ دودھ جو ہے دودھ کو پینے کے بعد بیماری کی وجہ سے الٹی نہ کر دے۔ مثال کے طور پر بچہ بیمار ہے اور جیسے ہی دودھ پیتا ہے فوراً جو ہے وہ الٹی کر دیتا ہے۔ اگر اس نے دودھ پیا، بار بار الٹی کرتا رہا تو گویا جو ہے پھر محرمیت حاصل نہیں ہوگی، یعنی نہ وہ عورت میں اس کے لیے محرم ہوگی اور نہ ہی اس کے محرم جو لوگ ہیں وہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ آخری شرط یہ ہے کہ بچہ جو ہے کم سے کم 1 دن اور 1 رات، یعنی 24 گھنٹے جو ہے وہ دودھ پیے، یعنی ایک عورت کا۔ اب 24 گھنٹے سے مراد یہ نہیں کہ لگاتار 24 گھنٹے دودھ پیتا رہے،
بلکہ 24 گھنٹے میں جب بھی اس کو بھوک لگتی ہے وہ ایک ہی عورت کا دودھ پیے، اور دوسری چیز جو ہے وہ پیٹ بھر کر دودھ پیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس 24 گھنٹے میں وہ کھانا نہ کھائے، فقط دودھ پیے اور دودھ سے پیٹ بھرے، اور صرف کھانا ہی نہیں بلکہ کسی دوسری عورت کا دودھ بھی نہ پیے۔ مثال کے طور پر کسی نے جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے رکھ لیا ہے، اور وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک دن کے لیے کسی کو رکھا، اور کبھی وہ دودھ پلا دیتی ہے، کبھی یہ دودھ پلا دیتی ہے ماں، کبھی ماں دودھ پلا رہی، کبھی وہ دودھ پلا رہی، یہ نہیں، بلکہ 24 گھنٹے میں جب بھی اس بچے کو بھوک لگے وہ دودھ پلائے، اور اس درمیان کھانا بھی نہ کھلایا جائے، پیٹ بھر کر بچے کو دودھ پلایا جائے۔ یا جو ہے اگر 24 گھنٹے کا حساب نہ کرے تو کم سے کم 15 مرتبہ جو ہے کوئی عورت کسی کے بچے کو دودھ پلائے، تب جو ہے محرم ہوگی اس کی۔ اور اس 15 مرتبہ کے درمیان نہ تو بچہ جو ہے کسی دوسری عورت کا دودھ پیے، اور نہ ہی جو ہے وہ جو ہے کھانا کھائے، یعنی کوئی چیز اور دوسری دی جائے۔ یا جو ہے اگر 15 مرتبہ کا بھی حساب نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا دودھ پیے کہ جس سے یہ کہا جائے کہ ہاں اس نے اس عورت کا اتنا دودھ پیا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کا بچے کا جسم کو جو ہے وہ دودھ لگا ہوگا، یعنی ہڈیاں اس کے ذریعے سے مضبوط ہوئی ہوں گی اور گوشت میں اضافہ ہوا ہوگا۔ یعنی البتہ یہ نہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک 24 گھنٹے کا یا 15 بار دودھ پی کے جوان ہو گیا ہوگا، نہیں، بلکہ یہ کہ جس طریقے سے جتنا روزانہ جو ہے وہ بچے کو لگتا ہے، بھائی روزانہ دودھ پیتا ہے، روزانہ تھوڑا تھوڑا لگتا ہے، گوشت بھی بنتا ہے، تھوڑی سی جو ہے ہڈی مضبوط ہوتی ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ اس نے اتنا دودھ پیا ہے کہ ہاں اس کے گوشت کو لگا ہوگا اور اس کی ہڈی جو ہے اس سے مضبوط ہوئی ہوگی، تو تب بھی جو ہے وہ بچہ اس عورت اور اس کے محرم رشتہ داروں کے لیے محرم ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ کس کے لیے محرم ہو جاتا ہے، لڑکی جو ہے اگر دودھ پیے تو کن مردوں کے لیے محرم ہو جاتی ہے، یا کون سے مرد اس کے لیے محرم ہو جاتے ہیں، لڑکا دودھ پیے تو اس کے لیے کون سی عورتیں محرم ہو جاتی ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين۔